تعالیٰ قرآن مجید فرقان رشید میں ارشاد فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنانے کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ یہ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو کیسے بنایا؟ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، بنا دیا۔ لیکن جب یہ ارادہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اے میرے رب کہ انسان جسے تو بنانا چاہتا ہے یہ تو دنیا میں جائے گا، خون ریزیاں بھی کرے گا، قتل و غارت بھی کرے گا، تیری نافرمانیاں بھی کرے گا، تیرے حکموں کو توڑے گا بھی، تیرے نبی کے فرمان کو چھوڑے گا بھی، تو یہ کیا ہے؟ تیری بندگی کے لیے، تیری عبادت کے لیے، تیرے ذکر کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالی نے یہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو خالق کائنات ہے اس نے جنہیں فرشتوں کو اتنی عظمت و مقام عطا فرمایا، ان کے فرشتوں کے کتنی طاقتور ہیں کہ ایک ایک قد کہ زمین میں کھڑا ہو تو آسمان پر جا کے لگے، اور اس کے پر کتنے ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا، انسان کو عظمت عطا فرمائی، انسان کو مقام و مرتبت عطا فرمایا، اور اب اس روئے زمین پہ انسان کو خلیفہ بنا کر، اپنا نائب بنا کر اس دنیا میں اس روئے زمین پر بھیجا۔ پھر یہ انسان آیا، اس دنیا پہ آیا، اس روئے زمین پہ آیا، تو یہ آ کر اس خالق کو بھول گیا، اس خالق کی عبادت اس نے چھوڑ دی کہ جس نے اس کو دنیا میں بھیجا تھا۔ کیوں آیا تھا یہ دنیا میں؟ یہ آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، یہ آیا تھا اپنے وقت کے نبی کے کہنے پر عمل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ انسان خواہشات کے پیچھے لگ گیا، یہ انسان ضروریات کے پیچھے لگ گیا، یہ انسان دیگر معاملات کے پیچھے لگ گیا۔ جب یہ اس چیزوں کے پیچھے لگا، اس نے دوسری چیزوں کو چھوڑا، تو پھر یہ انسان خسارے میں آ گیا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ جیسے فرمایا نا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم زمانے کی تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام انسان نقصان میں ہیں، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، سوائے اس کے کہ جس کے پاس چار چیزیں ہوں۔ الا الذین آمنوا، جس نے ایمان، کہ جس کے پاس ایمان ہو، جس کے پاس ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ ان چیزوں کو مان لے جو اللہ تبارک و تعالی نے ماننے کا حکم دیا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر وعامل الصالحات، ایسے اعمال بجا لائے جن کو بجا لانے کا حکم خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے۔ احکامات میں سب سے پہلا حکم نماز ہے۔ آج ہر بندہ نماز سے غافل ہے۔ نماز کی طرف آؤ میرے بھائیوں، نماز کی طرف۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی کامیاب و کامران بنا دیتا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اسے دنیا میں 5 انعام ملے، 5۔ اس سے سب سے پہلا، 5 میں سے پہلا کیا ہے؟ پہلا وہ ہے کہ جس کی خاطر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑے بیٹھا ہے۔ کیا ہے وہ ہے روزی کو حاصل کرنا، روزی کمانا۔ روزی کمانا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن روزی ایسی کمانا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بلانا آ جائے اس وقت بھی انسان یہ سوچے کہ میں روزی کماتا رہوں۔ نہیں، روزی کماؤ۔ خالق کائنات نے روزی کمانا، بعض لوگوں کو کہنا نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں ہم روزی نہ کمائیں۔ روزی کمانے کا حکم ہے۔ اللہ کے بندو، روزی کمانے کا حکم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کلام مجید میں صرف ایک مرتبہ فرمایا، اور وہ بھی یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
کہ پہلے نماز پڑھ لو، نماز پڑھ کے تم روئے زمین پر نکل جاؤ، اپنے اسباب جو روزی کے اسباب ہیں، جو روزی کے ذرائع ہیں، ان میں لگ جاؤ اور روزی کماؤ۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ کر روزی کماؤ۔ جو بندہ نماز پڑھ کر روزی کماتا ہے، صبح کے وقت سب سے پہلے نماز فجر ادا کرتا ہے، پھر روزی کے نکلتا ہے، تو وہ اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو اختیار کیا، وہ رحمان کے راستے پر چلا، اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے۔ اور جس نے صبح بغیر نماز پڑھے بازار کا رخ کر لیا، بازار کی طرف چل پڑا، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے، وہ شیطان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا دشمن بنایا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ رزق اور نعمتیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مگر شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی اقتداء نہ کرو، شیطان کے کہے پر نہ چلو۔ جو انسان شیطان کے کہے پر چلتا ہے تو پھر وہ انسان خسارے میں آ جاتا ہے۔ جو ایسی چیزوں پر عمل کر لیتا ہے کہ جیسے اس نے عمل صالح کر لیے،